الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کا ہفتہ اچھے سے گزرا ہوگا۔ سورۃ الاعراف ہمارے زیر مطالعہ ہے اور پچھلی نشست میں ہم نے آیت نمبر 181 تک مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 182 سے آغاز کریں گے اور سورہ اعراف انشاءاللہ آج مکمل ہوگی اور امکان ہے کہ اس کے بعد اگلی سورہ توبہ، سورہ انفال بھی اس کا بھی انشاءاللہ آغاز جو ہے وہ ہو جائے گا۔ جو پہلی آیت ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں استدراج کے حوالے سے۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، سنستدرجہم، ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے۔ استدراج کیا ہوتا ہے؟ استدراج ہوتا ہے آہستہ آہستہ پکڑنا، یکدم نہیں پکڑنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ کوئی شخص گناہ کرے تو اس کو فوری طور پر جو ہے وہ پکڑ لیا جائے، بلکہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ پہلے اگر انسان گناہ کرے گا اور پہلے ہی دفعہ اسے جو ہے وہ پکڑ لیا جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ آئندہ نہیں کرے گا۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فزیکل لاز بنائے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے مورل لاز نہیں بنائے۔ فزیکل لاز کیا ہیں؟ فزیکل لاز یہ ہیں کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو فوری طور پر اس کی جو ہے وہ پکڑ آ جاتی ہے۔ جیسے بجلی کا کرنٹ لگے تو فوراً انسان کو جھٹکا محسوس ہوگا۔ انسان کسی بلندی سے جو ہے وہ گر جائے، کوئی حادثہ ہو، انسان کسی بلندی سے گر جائے تو فوری طور پر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ فوری طور پر اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس کو جو ہے وہ زخم آ جائیں گے، وہ اس کا بازو ٹوٹ جائے گا، کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ایسا نقصان جو ہے وہ ہو جائے گا۔ لیکن جہاں تک معاملہ مورل لاز کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے نہیں بنائے۔ مورل لاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈھیل رکھی ہے۔ جیسے انسان کوئی جھوٹ بولے تو فوری طور پر جو ہے وہ اس کو اس کے جھوٹ کی سزا جو ہے وہ نہیں ملے گی، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کو ڈھیل ملتی جائے گی۔ کوئی انسان ظالم ہے تو اس کو بھی فوراً جو ہے وہ پکڑ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نہیں آئے گی، بلکہ اس کو جو ہے وہ مہلت ملتی چلی جائے گی۔ تو پھر انسان جو ہے وہ تھوڑا حیران بھی ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیوں ظالموں کو جو ہے وہ اتنی مہلت جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک یہ سنت ہے اور یہ سنت استدراج ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا، کوئی بھی گناہ ہو تو اس گناہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فوراً نہیں پکڑتے، بلکہ مہلت دیتے ہیں، اور مہلت دینے کے بعد جو ہے نا وہ جب انسان خوب گناہوں کے اندر ڈوب چکا ہوتا ہے پھر اس کی ایک ہی دفعہ پکڑ ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے کہ ڈھیل ملنا، انسان کوئی گناہ کرے اس پر اسے کوئی پکڑ نہ آئے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، اور اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں اور اس پر کوئی پکڑ نہیں آ رہی تو دیکھ لینا چاہیے کہ یہ استدراج والا معاملہ نہ ہو، کہ ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی ڈھیل تو نہیں ملی ہوئی۔ تو سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان قریب
اس کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم بھی استدراج کے اندر جو ہے وہ شکار ہوں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں مہلت دے رہا ہوں انہیں، اِنَّ کَیدِی مَتِین، بے شک میری تدبیر جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے، یعنی یہ میری پکڑ سے کوئی باہر نہیں ہے۔ یہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے باہر ہو جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ مہلت دیے جا رہا ہے۔ اِنَّ کَیدِی مَتِین، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے اس بات پر غور و فکر نہیں کیا، ما بصاحبہم من جنت، نہیں ہے ان کے ساتھی پر جنون کا کوئی اثر، جنوں کا کوئی اثر۔ یہ جو ہے یہ بھی کہتے تھے کہ یہ معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی جن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے وہ چیزیں جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے غور نہیں کیا، اولم یتفکروا، کیا یہ غور و فکر نہیں کیا انہوں نے، ما بصاحب من جنہ، ان کے صاحب پر، ان کے ساتھی پر کوئی جن نہیں ہے، کوئی آسیب نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، ان ہوا الا نذیر مبین، نہیں ہے مگر وہ صاف صاف خبردار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خبردار کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، ان ہوا الا نذیر مبین۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمانوں اور زمین کی بادشاہی میں، وما خلق اللہ من شیء، اور اسے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے کوئی بھی چیز، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، وَأَنَّ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور ممکن ہے کہ آ چکا ہو بالکل قریب ان کا مقررہ وقت، جو ان کے لیے مقررہ وقت ہے، عین ممکن ہے کہ وہ ان کے بالکل قریب آ گئے، ان کی موت کا وقت، قیامت کا وقت، جو بھی وقت ہے وہ بالکل ان کے قریب آ گئے۔ ہمیں بھی ہماری موت کا وقت نہیں پتہ، ابھی موت آ جائے معلوم پڑے کہ بس جی ابھی آج ہی انتقال ہو گیا، تو لہٰذا کسی کو اس کی موت کا وقت معلوم نہیں ہے۔ تو وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، ممکن ہے آ چکا ہو بالکل قریب ان کا مقررہ وقت، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لے آئیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا ہے، اور قرآن جو ہے وہ عجائبات سے بھرا ہوا ہے، قرآن جو ہے وہ معجزات سے بھرا ہوا ہے، اس کی ایک ایک چیز جو ہے وہ معجزہ ہے۔ تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس معجزے کے اوپر ایمان لانے کے بعد وہ کس کے اوپر، اگر اس معجزے کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کس کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے کے آئیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد وہ کس بات پر، کس کلام پر جو ہے وہ ایمان لے کے آئیں گے؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے گمراہ کر دے اللہ تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ کسی کو گمراہ کرے، لیکن جب انسان خود جو ہے وہ اپنے لیے گمراہی کا راستہ چنتا ہے تو جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ استدراج کا معاملہ ہے، اس سے بھی وہ استدراج والی کیفیت ہوتی ہے کہ پھر وہ بھی اپنے گناہ کے اندر جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اسے بھی پکڑ نہیں آتی فوری طور پر، تو اس کے لیے وہ گمراہی والا راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے گمراہ کر دے اللہ تو کوئی نہیں اسے ہدایت دینے والا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں انہیں کہ اپنے سرکشی کے اندر بھٹکتے پھریں، یعنی وہ پھر اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے۔ جیسے فزیکل لاز وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے، اور فزیکل لاز کا معاملہ کیا ہے، آپ ذرا سا کوئی فزیکل لاز کی خلاف ورزی کریں، فوراً جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بازو ٹوٹ جائے گا، بلندی سے گر جائیں کوئی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ ہو جائے گا، تو فزیکل لاز فوراً پورے ہونے والے ہوتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں جو مورل لاز ہیں وہ فوراً نہیں پورے ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ ڈھیل دیتا ہے۔ تو وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے گمراہ کر دے اللہ اسے پھر کون ہے جو ہدایت دے گا؟ کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ چھوڑ دیتے انہیں کہ اپنی سرکشی کے اندر جو ہے وہ بھٹکتے پھرے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ بتائیں جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت جو ہے وہ کب آئے گی؟ تو اس کا جو ہے وہ جواب دیا جا رہا ہے کہ قیامت جو ہے وہ کب آئے گی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت کے بارے میں، یہ کب آئے گی، اس کا واقع ہونا کب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے تھے، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت پیش ہو رہی تھی کہ قیامت آنی ہے، قیامت آنی ہے، قیامت آنی ہے، اور سب کو اچھے اعمال کا اچھا بدلہ، برے اعمال کا برا بدلہ دیا جائے گا، تو وہ جو ہے وہ بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کب آئے گی قیامت، کب آئے گی؟ یسألونک، یہ وہ جو آخری پارہ بھی پوچھتے ہیں، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ ایک بہت اما عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں، تو یہ ایک دوسرے سے بھی پوچھتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آ کے یہ پوچھتے، سوال کرتے کہ آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، تو ذرا اس بات کا جواب دیجئے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو
تو یسألونک عن الساعۃ ایان مرسا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ آ کے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب آئے گی. کل انما علمها عند ربی، آپ فرما دیجئے یقیناً اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، اور یہ قیامت کب آئے گی اس کا حقیقی علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ نے اپنا یہ علم کسی کو جو ہے وہ عطا نہیں کیا. کل انما علمها عند ربی، بے شک اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، نہیں ظاہر کرے گا اسے اپنے مقررہ وقت پر مگر وہی. یعنی جب اس کا وقت، جو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کب اس کو جو ہے وہ ظاہر کرنا ہے، تو نہیں ظاہر کرے گا اسے اسی کے وقت پر جب اس کا وقت آ جائے گا جو اللہ نے طے کیے ہوئے کہ اس وقت جو ہے وہ قیامت لے کے آنی ہے، تو لہٰذا وہ اسی وقت اس کو ظاہر کر دے گا. الا ہو، اور وہی اس کو ظاہر کرنے والا ہوگا، اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کو ظاہر کرنے والے ہوں گے. ثقلت فی السماوات والارض، قیامت بھاری پڑ رہی ہے آسمانوں اور زمین میں. یعنی کائنات جو ہے وہ قیامت کو گویا اٹھائے ہوئے پھر رہی ہے، کسی بھی وقت جو ہے وہ آ جائے گی. اور یہ آپ دیکھیں کہ پوری یہ زمین، پوری جو ہماری کائنات ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہر وقت قیامت جو ہے وہ بپا ہے. کوئی نہ کوئی ستارہ ڈوب رہا ہے، کوئی نہ کوئی ستارہ بن رہا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی قیامت اس وقت بھی، شاید جب ہم پڑھ رہے ہوں اس وقت بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی قیامت آئی ہوئی ہو. تو ثقلت فی السماوات والارض، قیامت بھاری پڑ رہی ہے آسمانوں اور زمین میں، یہ کسی بھی وقت آ جائے گی. لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک. قیامت جو ہے وہ اچانک آ جائے گی اور انسان غافل ہوگا، انسان یوں سمجھے گا کہ نہیں ابھی تو بڑے دور ہے، پھر حالانکہ وہ دور نہیں ہوگی اور وہ قریب ہوگی، اور کسی وقت وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اچانک آ پڑے گی. یسألونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے تو ایسے سوال کرتے ہیں کأنک حفی عنہا، جیسے آپ تو خوب تحقیق کرنے والے ہیں اس کی، گویا آپ تو اسی کی، آپ کی تو زندگی کا مقصد ہی ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ قیامت کب آئے گی. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ جس انسان کی موت واقع ہو گئی اس کی تو سمجھے قیامت آ گئی. تو جس کی موت آ گئی اس کی تو سمجھے قیامت واقع ہو گئی، اس کو تو پھر کسی اور قیامت کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہر وقت یہ پیچھے لگا رہنا کہ بھئی قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، کون سا دن ہوگا، کون سی تاریخ ہوگی، کون سا ٹائم ہوگا، ہر وقت اس کے پیچھے لگے رہنا. تو اس تیاری کیا کی ہے تم نے، جو تم قیامت کر رہے ہو، تو یہ بتاؤ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہوئی ہے. تو یسألونک، آپ سے تو ایسے سوال کرتے ہیں کأنک حفی عنہا، جیسے آپ تو گویا اس کی خوب تحقیق کرنے والے ہیں، آپ تو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. قل انما علمها عند اللہ، فرمائیے بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس بات کو جانتی نہیں ہے، لوگوں کی اکثریت کو اس بات کا علم نہیں ہے. لوگ بس یہی کہتے ہیں کہ جی آپ سے ہی پوچھ رہے ہیں، جی بتائیں جی قیامت کب آئے گی، بتائیں قیامت کب آئے گی، بتائیں قیامت کب آئے گی. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اب یہ ایک عاجزی کا اختیار ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک عاجزی اختیار کیجیے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے میں اختیار نہیں رکھتا اپنے لیے کسی نفع کا اور نہ ہی کسی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کی کہ جو اللہ چاہے. یعنی میں اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا، تو جو اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کوئی مجھے ضرر پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں جاننے والا ہوتا غیب کا، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت زیادہ خیر جو ہے وہ حاصل کر لیتا، میں بہت زیادہ بھلائیاں حاصل کر لیتا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معلوم ہو جائے کہ یہ ایسے ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقہ اختیار کرتے. اب جیسے احد کے میدان میں کیا ہونا تھا، ہم نے وہ پورے حالات پڑھے ہیں احد کے میدان میں، تو لہٰذا وہاں غیب کا علم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی ہے. تو لہٰذا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اپنے لیے پھر بہت بھلائیاں جو ہے وہ حاصل کر لیتا، وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی. یعنی مجھے پتہ چل جاتا کہ یہاں میں جاؤں گا تو یہاں تو مجھے تکلیف پہنچ جائے گی. جیسے طائف کے میدان میں، طائف میں گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں جو کچھ ہو گیا، تو لہٰذا اگر غیب کا علم ہوتا تو میں یہ نہ کرتا، وما مسنی السوء، نہ میں جاتا، نہ مجھے کوئی پہنچتی کوئی تکلیف. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو کیا ہوں، میں تو ہوں خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں. تو میرا کام کیا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں گے ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر
نذیر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، خوشخبری بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں۔ والذی خلقکم من نفس واحدہ، اب انسانوں کی ناشکری کی بات ہو رہی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کتنا ناشکرہ ہے۔ وہی ہے اللہ تعالیٰ، والذی، وہی ہے، خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، وجعل منہا زوجہا، اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ سکینت حاصل کرے اس سے، سکون حاصل کرے اس سے۔ یہ جو ہے یہ قرآن حکیم میں دو مقام پر یہ جو ہے یہ مقام آیا، یہ مضمون دو دفعہ قرآن حکیم میں آیا ہے کہ میاں بیوی کے جو تعلقات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، میاں بیوی کا جو ایک تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اس میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، لیکن یہ بھی فائدہ دو جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ سکون بھی حاصل ہوتا ہے، ایک سکینت، ایک اطمینان، ایک سکون والی کیفیت بھی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ تو لیسکن الیہا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس سے، اس عورت سے۔ ایک جگہ اور آ جائے گا کہ پھر وہ عورتیں سکون حاصل کریں اس سے، تو یہ ایک سکونت، ایک اطمینان، تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا ایک تعلق جو ہے وہ بنایا۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے والے ہیں، نہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے جہنم بنے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ رہے ہوں، تو وہ پھر کیفیت ٹھیک نہیں ہے۔ وجعل منہا زوجہا لیسکن الیہا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس سے، میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوں، بجائے اس کے کہ شوہر جب گھر میں داخل ہو تو وہ پھر پتہ نہیں کس موڈ میں ہو۔ تو یہاں پر خاص طور پر وہ ایک ازدواجی تعلق کی بہرحال بات ہو رہی ہے کہ جب وہ ازدواجی تعلق میاں بیوی کا جو خاص تعلق ہے وہ جب قائم ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ مرد جو ہے وہ سکون حاصل کرتا ہے، اور دوسرے مقام پر ہم پڑھیں گے عورت بھی سکون حاصل کرتی ہے۔ اچھا، اس کا صاف مطلب ہے، اس کا ظاہر ہے کہ یہ سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس رشتے میں رکھا ہے، میاں بیوی والے رشتے میں، جو یہاں پر انسان کو سکون ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر کہیں مر جا کے منہ مارے گا اور وہ جو ہے وہ سمجھے گا کہ یہاں سے جو ہے نا وہ مجھے سکون مل جائے گا، تو وہاں اس کو شاید لطف تو مل جائے گا، کوئی مزہ تو آ جائے گا، تو لیکن اس کو سکون نہیں ملے گا۔ سکون اللہ تعالیٰ نے صرف میاں اور بیوی کے رشتے کے اندر جو ہے وہ رکھا ہے۔ باقی کہیں وہ جا کے منہ مارتا پھرے تو اس کے نتیجے میں اس کو سکینت جو ہے وہ کہیں سے حاصل نہیں ہوگی۔ تو لیسکن الیہا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس سے۔ فلما تغشاہا، پھر جب مرد ڈھانپ لیتا ہے عورت کو، یعنی وہ ایک تعلق جب قائم ہوتا ہے ان کا، حملت حملا خفیفہ، تو عورت حمل اٹھا لیتی ہے، بالکل معمولی سا حمل یعنی اس کو خفیفہ، بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، یعنی اس کو خود بھی نہیں، ایک دو مہینے تو شاید جب تک وہ ڈیز نہیں آتے تو عورت کو خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں۔ پھر جب وہ اس کے ڈیز آتے ہیں تو وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہوا ہے، وہ چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اچھا حمل جو ہے وہ ٹھہر کے۔ تو لہٰذا شروع کے دنوں میں تو بالکل اتنا خفیف حمل ہوتا ہے کہ عورت کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ حاملہ جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ تو حملت حملا خفیفہ، تو اٹھایا عورت نے ہلکا سا حمل، فمرت بھی، پھر وہ لیے پھرتی رہی اس کو، یعنی اتنا خفیف ہوتا ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ فلما اسکلت، پھر وہ بوجھل ہو گئی، یعنی آہستہ آہستہ پھر وہ حمل جو ہے وہ جان پکڑتا ہے، بچہ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، پھر 4 مہینے میں اس کی وہ پوری باڈی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ بھاری ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ فلما اسکلت، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی، دعوا اللہ ربہما، تو دونوں نے دعا کی اللہ سے جو ان کا رب ہے، یعنی جب یہ بوجھ بھاری ہو گئی تو اس وقت پھر وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ ربہما، دونوں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کیا؟ لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر تو ہمیں دے تندرست بچہ، لنکونن من الشاکرین، ہم یقیناً جو ہے وہ شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے، ہم ضرور جو ہے وہ تیرا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں صحت مند اولاد عطا فرمانا، ہمیں ایسی اولاد عطا فرمانا جو بیماریوں سے پاک ہو، اس قسم کی کوئی اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو، تو اے اللہ صحت مند اولاد ہمیں عطا فرمانا۔ تو انسان جو ہے وہ یہ دعا کرتا رہتا ہے۔ پھر اب ہوتا کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم فرماتے ہیں اور وہ دعا ان کی قبول ہو جاتی ہے۔ فلما آتاہما صالحا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا دونوں کو تندرست بچہ، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو دونوں بناتے ہیں اس کے ساتھ شریک اس میں جو انہوں نے دیا ہے ان کے رب نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی ہے، اولاد تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اب جب اولاد پیدا ہو گئی ہے تو ان کو یہ کہنا چاہیے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا انعام ہے کہ
کہ تو نے ہمیں جو ہے وہ اولاد سے جو ہے وہ نوازا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہم نے فلاں جگہ جو ہے نا وہ ایک دیگ چڑھا دی تھی، فلاں جگہ جو ہے جو ہم گئے تھے، فلاں دربار پر جو ہم گئے تھے، فلاں دیوی کے پاس جو ہم گئے تھے، فلاں جگہ جو ہم گئے تھے، تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نیک اور صالح اولاد دے دی۔ تو دعا تو اللہ تعالیٰ سے کی تھی، دی بھی اللہ نے ہے، لیکن وہ منسوب کس کی طرف کرتے ہیں؟ اس بابے کی طرف، اس بت کی طرف، اس ہستی کی طرف، کہ اس ہستی کے پاس جانے کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ یہ اولاد جو ہے وہ مل گئی ہے، تو وہ پھر اس کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں۔ جعل لہ شرکاء فیما آتاہم، دونوں بناتے ہیں اس کے ساتھ شریک اس میں جو اس نے دیا ہے انہیں، یعنی اللہ نے دیا ہے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، بلند و برتر ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں بنانا چاہیے، لیکن عام طور پر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ نعمت دے دے، نعمت دے دے، جب اولاد مل جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی ہاں جی دیکھیں جی وہاں جب ہم گئے تھے نا، تو وہاں جو ہم نے ایک دھاگا باندھ آیا تھا، وہاں جو ہم تالا لگائے تھے، وہاں جو پتہ نہیں کیا کر رہے تھے، وہاں جو پتہ کھا لیا تھا، تو اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ اولاد جو ہے وہ دی ہے۔ تو فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے جو وہ شرک کر رہے ہیں، اس سے جو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قسم کے شرکوں سے محفوظ رکھے۔ بہرحال یہ سب کے اندر بیماریاں آ جاتی ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ شریک بناتے ہیں انہیں جو نہیں پیدا کرتے کوئی چیز بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی بلکہ وہ خود جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو ایسا بھی معاملہ ہے کہ جو شریک ٹھہرائے جا رہے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو خود پیدا ہوئے ہیں، جو از خود مخلوق ہیں۔ جو خود مخلوق ہیں وہ کیسے کسی کو پیدا کریں گے؟ بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے، ہم یخلقون، وہ خود جو ہے وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ تو یہ بت بھی جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں۔ کسی قبر کے پاس جائیں گے تو قبر بھی کوئی اللہ کا انسان ہی ہوگا، بندہ ہی ہوگا، تو وہ تو خود مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ کیسے جو ہے وہ کام کر سکتے؟ ولا یستطیعون لہم نصرا، اور وہ نہ وہ طاقت رکھتے ہیں ان کی مدد کرنے کی، یعنی وہ کوئی اس قسم کی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ وہ ان کی مدد کر سکیں۔ ولا انفسهم ینصرون، نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں جناب بچہ دے دیا، انہوں نے ہمیں جناب یہ کر لیا، انہوں نے ہمیں جناب وہ کر لیا، تو ان کی اپنی حالت کیا ہے؟ ولا یستطیعون لہم نصرا، نہ وہ طاقت رکھتے ہیں ان کی مدد کرنے کی، ولا انفسهم ینصرون، نہ وہ اپنے خود جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اے نبی، اور اگر تم انہیں بلاؤ، تدعوہم الی الہدیٰ، ہدایت کی طرف، لا یتبعوکم، وہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، یعنی اگر ان کو ہدایت کا راستہ دکھا دو وہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے۔ سواء علیکم، برابر ہے تم پر، ادعوتموہم، کہ تم انہیں پکارو، ام انتم صامتون، یا تم خاموش رہو، یعنی یہ چیز جو ہے یہ جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے ان کی اپنی حالت کیا ہے؟ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، برابر ہیں۔ اب جیسے کوئی بت ہے، بت کے سامنے کھڑا ہو جائے کوئی اور وہ سمجھے کہ یہ بت جو ہے نا یہ کوئی داد رسی کرے گا، یہ کوئی ان کے کام آئے گا، تو اس قسم کی کوئی چیز نہیں، نہ وہ ان کے کسی کام آئے گا، نہ وہ ان کے کسی فائدے کے لیے ہوگا۔ تو ادعوتموہم ام انتم صامتون، آگے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، اب جو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں، یہ ہمارے شریک ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کا کیا مقام ہے، یہ مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا وضاحت کی؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جنہیں تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، عباد امثالکم، تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ آج دیکھ لیں جی یہ جی داتا صاحب ہیں جی، یہ داتا علی اجویری ہیں جی، یہ ہمیں قیامت والے دن بچا لیں گے، یہ جو ہیں جی یہ 11ویں والے پیر ہیں جی، 11ویں والے پیر ہمیں بچا لیں گے جی، پتہ نہیں اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں۔ تو ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کے انسان ہیں، فدعوہم، پھر پکارو انہیں، فلیستجیبوا لکم، پھر چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو لہٰذا کوئی جواب آیا ہے کیا کہ جتنا ہم پکارتے ہیں، کیا وہاں سے کوئی جواب آیا ہے کبھی؟ تو جواب تو ظاہر بات ہے وہاں سے نہیں آتا، یہ انسان کی اپنی گمراہی ہے کہ وہ پیچھے لگا رہتا ہے، وہاں سے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آتا۔ اگر جواب آتے تو پھر دیکھو جواب کوئی آتے، تو حالانکہ وہاں سے کوئی جواب جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ الہم رجل یمشون بہا، اب ذرا یہ غور کرو کہ یہ جو تم نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں، خاص طور پر جو بت بنائے ہوئے ہیں، الہم رجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں
وہ چلتے ہوں جن سے. ام لہم ایدین یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں وہ پکڑتے ہیں ان سے. یعنی کوئی بتاؤ جو تم نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنائے ہوئے ہیں، یہ کیسے کوئی شریک ہیں؟ یہ کوئی ان کے پاؤں ہیں، کوئی چلتے پھرتے ہیں، کوئی ہاتھ ہیں کہ وہ پکڑتے ہیں ان سے. خاص طور پر یہ بتوں کی بات ہے کہ نہ وہ چل پھر سکتے ہیں، نہ وہ کوئی چیز پکڑ سکتے ہیں. وہ تو پتھر کی ایک مورتی ہے، اس کو کیسے کوئی خدا مان سکتا ہے؟ وہ عقل کا اندھا ہی ہوگا جس کو خدا، اس کو خدا مانے گا. ام لہم ایدین یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ وہ پکڑتے ہوں جب سے. ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں. آنکھیں وہ بناتے تو ہیں، یعنی وہ جو ایک ماڈل سے بناتے ہیں بت کا، تو اس میں آنکھیں ہوتی ہیں، ہاتھ ہوتے ہیں، پتہ نہیں 2 کی جگہ شاید 20 ہاتھ ہوتے ہیں. تو یعنی ہاتھ تو وہ بناتے ہیں، لیکن پکڑاؤ ان کی ذرا ان کے ہاتھ میں کوئی چیز، کیا وہ اس کو ہولڈ کر سکیں گے؟ تو ہولڈ تو نہیں کر سکتے. ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے ہیں ان سے. ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں وہ سنتے ہیں ان سے. یا کوئی بتاؤ کوئی وہ چیز جو ہے وہ جن کو تم پکار رہے ہو، کیا ان کی یہ خوبیاں ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا لو اپنے تمام شریکوں کو، جتنے تمہارے شریک ہیں ان سب کو بلا لو. ثم کیدون، پھر سازش کرو میرے خلاف. کیدونی، پھر تم سازش کرو میرے خلاف. فلا تنظرون، پھر جو ہے وہ مجھے بالکل مہلت نہ دو. یہ جو کہتے تھے نا کہ یہ تم، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے بتوں کے بارے میں بہت نیگیٹو بولتے رہتے ہیں، تو یہ بت جو ہے وہ ہمارے آپ کو پکڑ لیں گے، بت ہمارے ناراض ہو جائیں گے، اور بت جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے. تو کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم ایسا کرو، تم جو ہے وہ پکڑ لو ان بتوں کو، جو ہے وہ پکڑ لو اور لے آؤ ان بتوں کو، اور سارے بتوں کو لے آؤ، اور سارے مل کر جو ہے وہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو. دیکھو نقصان پہنچتا ہے کہ نہیں. وہ تو ہم پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کسی کو نہیں نقصان پہنچ سکتا. تو لہٰذا یہ جتنے بت مرضی جمع کر لیں، یہ سارے مل کے بھی اگر کسی کو نقصان پہنچائے نہ چاہیں تو نہیں نقصان پہنچا سکتے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو کیا ہی کہنے، سبحان اللہ. تو ان کو تو نقصان پہنچانا ناممکن ہے. فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا حمایتی تو اللہ ہے جس نے نازل کی ہے کتاب. وہو یتولی الصالحین، وہی ساتھ دیتا ہے نیک بندوں کا. میرا حمایتی اللہ ہے جس نے نازل کی ہے کتاب، وہی ساتھ دیتا ہے نیک بندوں کا. تو جس کا ساتھی اللہ ہو جائے اس کو پھر کسی کی کیا مجال کہ وہ جو ہے وہ نقصان پہنچا سکے. والذین تدعون من دونہ، اور وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، وہ استطاعت نہیں رکھتے کہ تمہاری جو ہے وہ مدد کر سکیں. ولا انفسهم ینصرون، اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. یعنی بتوں کو اگر توڑا جائے تو وہ ظاہر بات ہے اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکیں گے. ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے نا، یہ صحابی مدینے کے تھے، تو ان کی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے مدینہ کی طرف، تو ان کی بیوی، ان کے بچے سب ایمان لے آئے، اور یہ جو صحابی ہیں یہ ایمان نہیں لائے تھے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ان کے گھر والوں نے سمجھایا کہ یہ جو بت آپ جس بت کی آپ عبادت کرتے ہیں، تو یہ بت آپ کو کسی قسم کا کوئی نفع جو ہے وہ نہیں دے سکتا، تو آپ اس کی عبادت کرنا چھوڑ دیں. لیکن وہ نہیں مانے. تو بچوں نے کیا کیا کہ وہ جو بت تھا، ایک دفعہ ایسے کیا کہ ابا جان گھر پر نہیں تھے، تو بت کو اٹھایا اور اٹھا کے جہاں وہ کوڑا کرکٹ گند جہاں پھینکتے ہیں تو وہاں جا کے اس بت کو پھینک گئے. اب ابا جان جب گھر آئے تو دیکھا کہ بت کدھر ہے، تو بت ہی ان کو نہیں ملا. اب بڑے پریشان ہو گئے کہ بت جو ہے وہ کدھر گئے. تو ڈھونڈتے وہ جا کے دیکھا تو جہاں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے وہاں بت جو ہے وہ پڑا ہوا. بڑا وہ غصہ آیا ان کو. انہوں نے اٹھایا بت کو، دھویا، بڑے اچھے طریقے سے دھویا، اس کو خوشبو لگائی اور دوبارہ لا کے اس کے آگے رکھا، اور بڑا جو ہے وہ اس کی عبادت کی، اور کہا کہ یہ میرے گھر والے جو ہے نا بے دین ہو گئے ہیں، یہ تمہاری انہوں نے توہین کر دیا. بڑا اس کی معذرت کی، اور پھر جناب اس کی عبادت شروع کر. پھر وہ کہیں گے، پھر گھر والوں نے کیا کیا، پھر بت اٹھا کے جو ہے نا وہ ادھر رکھ دیا. اب جب آئے دوبارہ یہ آئے، دیکھا پھر بت گئے، پھر دیکھا ادھر ہی کوڑے دان میں پڑا ہے. پھر خوشبو لگائی اور اس کو نہایا دھلایا اور اٹھا کے جو ہے نا وہ رکھا. اور اب اس کو یہ کیا کہ ایک تلوار بھی اس کے گلے میں ڈال دی کہ دیکھو میں تو ہر وقت ہوتا نہیں ہوں، ہر وقت میں تمہاری حفاظت تو کر نہیں سکتا، تو لہٰذا تم ایسا کرو، یہ تلوار جو ہے نا یہ تم اپنے پاس رکھو. اس کے گردن میں ایک تلوار جو ہے نا وہ لٹکا دی کہ جب یہ آئے نا تمہارے پاس میری بیوی اور بچے، بے شک تم ان کو قتل کر دینا، میری طرف سے اجازت ہے. تو تم ان کو اپنی حفاظت اب تم نے خود کرنی ہے، کیونکہ میں ہر وقت ہوتا نہیں ہوں. تو وہ جناب بت کو یہ کہہ کے جو ہے وہ چلے گئے. اب جناب جب وہ بعد میں آئے دیکھا بت تلوار سمیت جو ہے نا وہ کوڑے دان میں پڑا ہے، تو کہا اچھا جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ میری حفاظت کیا کرے گا.
تو یہ حالت ہے کہ یہ بت تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ میری حفاظت جو ہے وہ کیا کریں گے. تو اس کے بعد انہوں نے پھر اس بت کو اٹھایا اور اٹھا کے جو ہے وہ پھینک دیا اور پھر مسلمان ہو گئے. تو اس طرح وہ صحابی بن گئے. تو والذین تدعون من دونی، وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ولا انفسهم ینصرون، نہ یہ کہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، یعنی ان کو از خود کوئی نقصان پہنچے، اپنے آپ کو بھی ان کو کوئی نقصان پہنچے تو وہ اپنے آپ کو بھی نقصان جو ہے وہ نہیں بچا سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں بلاؤ سیدھے راستے کی طرف، لا يسمعوا، وہ نہیں سنیں گے. یہ لوگوں کی بھی بات ہو سکتی ہے یا ان معبودان کی بھی بات ہو سکتی ہے. تو ان کو اگر تم انہیں بلاؤ ہدایت کی طرف، لا يسمعوا، وہ نہیں سنیں گے. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اور آپ دیکھتے ہیں انہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے. یعنی یہ معبودان باطلہ جو ہے، ان کے لیے کیا چیز ہے کہ یہ جو ہے یہ بت جو ہے وہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں لیکن ایسی کیفیت ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے. اب جو ہے وہ جو دائی کے لیے جو دعوت دینے ہیں اس نے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ دعوت دینی ہے. تو یہاں پر اب یہ آخری مقام ہے، آخری آیات ہیں، اس کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ دعوت جو ہے وہ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے. خذ العفو، پہلی بات یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کیجئے درگزر کرنے کا رویہ. آپ دیکھیں ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی بتوں کی پوجا کرے، او مشرکہ، او کتیا، او کمینیا، او ذلیلہ، تو مشرک ہیں، تو کتا ہیں، وہ پھر ایک غلط انداز. یعنی ایک آدمی اگر ڈوب رہا ہے تو آپ نے تو اس کو گالیاں تھوڑی دینی ہیں، آپ نے اب اس کو بچانا ہے نا. ایک آدمی شرک کے اندر پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو ذلیل کر رہے ہیں کہ تو ہے ہی مشرک، تو وہ آپ کی ذلت کی وجہ سے اور پکا ہو جائے گا ادھر کہ اچھا میں شاید ویسے تو میں چھوڑ دیتا لیکن اب اس کے کہنے پر تو میں بالکل نہیں چھوڑوں گا. تو یہ چیز ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو بتوں سے دور کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا انداز ایسا ہے کہ آپ نے ان کو بتوں سے اور زیادہ قریب کر دیا. تو یہ والا انداز جو دائی کے لیے یہ والا انداز مناسب نہیں ہے. خذ العفو، نرمی اختیار کیجیے، درگزر کرنے کا رویہ اختیار کیجیے، معاف کرنے کا رویہ اختیار کیجیے. وَأْمُرْهُمْ بِالْعُرْفِ، اور حکم دیجیے انہیں نیکی کا، حکم دیتے رہیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اعراض کیجیے جاہلوں سے. یہ جاہل جو ہیں یہ تو آئیں گے آپ کے پاس اور آپ کے پاس آ کے جو ہے وہ جھگڑا کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کے پاس آ کے طرح طرح کی باتیں کریں گے، لیکن آپ ان سے اعراض کیجیے، آپ جو ہے وہ ان سے جھگڑا مت کیجیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہ جاہل ہیں. جو جاہل عربی زبان میں وہ نہیں ہوتا جو اردو زبان میں ہوتا ہے. اردو زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں جاہل جو ان پڑھ ہو، جو لکھا پڑھا نہ جانتا ہو، تو اس کو ہم جاہل کہتے ہیں. یہ جاہل شخص سے لکھنا پڑھنا اس کو نہیں آتا. عربی زبان میں جاہل اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی ضد کے اوپر جو ہے وہ اڑا ہوا ہو، جو ضد کا پکا ہے، جو ضد اپنے نہیں چھوڑ، اسے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بت جو ہے نا ان کے اندر کچھ حقیقت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں بھائی میں تو انہیں بتوں کی عبادت کروں گا. تو ایسا شخص جو اپنی ضد کے اوپر اڑا ہوا ہے اور وہ جو ہے وہ بالکل اپنی ضد سے باز آنے والا نہیں ہے، تو اس کو آپ چھوڑ دیجئے. تو جاہل کا یہ مراد ہے، ٹھیک ہے. یہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی آیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے واسطہ پڑ جائے تو انہیں سلام کہتے ہیں. تو وہاں یہ مراد نہیں کہ ان پڑھوں سے، مراد یہ کہ جو ضدی ہے، جو اپنی ضد پر اکڑ گئے. ایک لطیفہ ہم نے کہیں بچپن میں سنا تھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ گھر میں آ کے اس نے بتایا کہ اماں میں جو ہے نا شرط لگا کے آیا ہوں. اماں نے پوچھا کیا شرط لگا کے آیا؟ انہوں نے کہا جی میں یہ شرط لگا کے آیا ہوں کہ کوا جو ہے وہ سفید ہوتا ہے. تو اماں نے کہا بیٹے تو شرط ہار جائے گا. کیوں؟ کہ کوا تو سفید نہیں ہوتا، کوا تو سیاہ ہوتا ہے. تو کہا کہ اچھا پھر میں تو شرط تب ہاروں گا نا جب میں مانوں گا کہ کوا جو ہے وہ سیاہ ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، سفید نہیں ہوتا. تو لہٰذا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں مانتے، آپ جو مرضی کر لیں وہ تسلیم کرنے والے نہیں ہوتے. تو یہ جو بات تسلیم کرنے والے نہیں ہوتے جن کا کوا سفید ہوتا ہے، ان کو عربی زبان میں کہتے ہیں جاہل. تو آپ ان جاہلوں سے اعراض کیجیے، آپ ان جاہلوں سے دور رہیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور آپ ان جاہلوں سے جو ہے نا وہ اعراض کیجیے، آپ بس ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دیجیے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر آپ کو غصائے، آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی چھیڑ، یعنی کبھی کبھی ظاہر بات ہے انسان جو ہے وہ دائی جو ہے وہ انسان ہے، اس کو کوئی غصہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو کبھی آپ کوئی غصے میں آ جائیں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، کبھی آپ کو شیطان جو ہے وہ چھو بیٹھے، کوئی چھیڑ لگا ہی دے، نزعٌ کوئی چھیڑ، فاستعذ باللہ، تو فوراً آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ طلب کیجیے، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جائیے. یہ شیطان کا تو کیا کام ہے؟ شیطان کا تو یہی کام ہے کہ وہ جھگڑا کروا دے،
دائی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ جھگڑا کرتا پھرے. آپ دیکھیں دائی جو مدعو ہے اس سے اگر جھگڑا کر لیا تو پھر اگلی دفعہ تو وہ اس کو کیسے دعوت دے گا؟ ایک شخص ہے جو غلط حرکتیں کر رہے ہیں، اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو یار کی اصلاح دی جائے، آپ گئے اس کو سمجھانے کے لیے اور آپ اس سے جھگڑا کر کے آ گئے، تو پھر اگلی دفعہ آپ کس منہ سے اس کے پاس جائیں گے؟ حالانکہ داعی کا تو کام ہوتا ہے بس جا کے اپنی بات رکھنا، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس 10 دفعہ جانا پڑے، کسی کے پاس 20 دفعہ جانا پڑے، 100 دفعہ جانا پڑے. تو اگر آپ جھگڑا کر لیں گے تو پھر کس منہ سے اگلی دفعہ جائیں گے؟ آپ بھی کہیں گے نہیں یار میں نہیں چاہتا، وہ بھی کہے گا میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. تو داعی کا تو یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ جھگڑا کرے. تو وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پناہ طلب کیجیے، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی ہے، إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، جب آ لگتی ہے انہیں کوئی چھیڑ شیطان کی طرف سے، یعنی شیطان ان کو غصہ دلا ہی دیتا ہے، ان کو جو ہے نا وہ کسی وقت وہ بہت غصے میں آ جاتے ہیں، بہت ہی وہ جلال میں آ جاتے ہیں. طائف من الشیطان، تو یہ جلال نہیں ہوتا، یہ شیطان کی چھیڑ ہوتی ہے. تو طائف من الشیطان، انہیں کوئی چھیڑ شیطان کی طرف سے آ جائے، تذکروا، وہ فوراً جو ہے وہ چونک پڑتے ہیں کہ یار یہ مجھے تو منع کیا گیا ہے نا کہ بھئی جاہلوں سے اعراض کرنا ہے، ان سے دور رہنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا، گالم گلوچ نہیں، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ تو تذکروا، فوراً جو ہے وہ چونک پڑتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہ فیضا ہم مبصرون، پھر وہ ایک دم حقیقت احوال کو دیکھنے والے ہو جاتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ وہ جو دائی ہے وہ کبھی بھڑکے گا ہی نہیں، کبھی کبھی ایسے ہو جاتے کہ وہ جو ہے وہ بھڑک پڑتے، لیکن ایسی کیفیت میں پھر کیا ہے کہ وہ خود اپنا کریٹیکل انالیسس کرنے والا ہوتا ہے، خود اپنے اوپر نظر رکھنے والا ہوتا ہے. یار میری بھی تو کوئی غلطی نہیں تھی، وہاں جو جھگڑا ہو گیا، وہاں جو سختی ہو گئی، کہیں میرا تو کوئی جھگڑا نہیں، میرا بھی تو کوئی قصور نہیں تھا. تو فیضا ہم مبصرون، پھر وہ ایک دم حقیقت احوال دیکھنے والے ہوتے ہیں. یعنی یہ جو غفلت ہوتی ہے، یہ جو اس شیطان کے چھونے والی کیفیت ہوتی ہے، یہ عارضی ہوتی ہے، یہ مستقل نہیں ہوتی، ہر وقت ہی وہ جو ہے نا وہ بس جھگڑالو بنے ہوئے ہوں. فیضا ہم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغی، اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں وہ تو انہیں کھینچتے رہتے ہیں گمراہی میں. یعنی وہ تو پھر اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا دائی بنا ہوا ہوں، حقیقت میں وہ شیطان کا نمائندہ جو ہے وہ بنا ہوتا ہے. تو لہٰذا دائی کو نرم خو ہونا چاہیے. دائی جو ہے نا وہ تتے توے پہ اس کو نہیں بیٹھا ہونا چاہیے کہ ہر وقت جو ہے وہ دائی صاحب جو غصے میں، ہر وقت غصے میں، اور بس جی یہ تو سیدھے منہ بات نہیں کرتے، اور یہ تو جی بڑے بڑے مزاج کے ایسے ہیں جی. تو یہ دائیانہ مزاج نہیں ہے، دائیانہ مزاج تو بہت نرمی والا ہے. یعنی اگر کوئی مشرک بھی ہے، اگر کوئی آپ کو معلوم ہے کہ یہ 100% کہ یہ مشرک ہے، شرک کرتے ہے، تب بھی آپ نے اس کے ساتھ اتنے پیار اتنی محبت سے پیش آنا ہے کہ وہ بولے کہ یار یہ ایمان والے اتنے پیارے لوگ ہوتے ہیں، تو میں کدھر ادھر شرک میں دھکے کھا رہا ہوں، میں بھی اس کا ساتھی بن کر ایمان لے آتا ہوں. تو آپ نے اپنے کردار سے جو ہے وہ اس کو کھینچنا ہوتا ہے. تو ہم اپنے کردار سے نہیں کھینچتے، ہم ڈنڈا مارتے ہیں اس کے سر میں، ایسے زور سے ڈنڈا مارتے ہیں کہ اب تو ہو جا، سیدھا ہو جا، چھوڑ دے شرک، اور آغاز ہی اس سے کرتے او مشرک ہو. تو ظاہر بات ہے پھر اس سے جو ہے وہ کس طرح کوئی جو ہے وہ ٹھیک ہوگا. تو قرآن جو ہے وہ ہمیں نرمی سکھاتا ہے. مشرکوں سے بات کرنے ہوئے بھی ہمیں کیا کہا جائے؟ خذ العفو، درگزر اختیار کیجیے، نرمی اختیار کیجیے، اپنی بات رکھیے، اپنا آرگومنٹ پیش کیجیے، لیکن یہ جو ہے یہ جو سختی ہے ہر وقت یہ پسندیدہ نہیں ہے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، شیطانوں کے بھائی کھینچتے رہتے ہیں انہیں گمراہی میں. ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر وہ کمی بھی نہیں کرتے، یعنی وہ اتنا کھینچتے ہیں پھر وہ کمی بھی نہیں کرتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نہیں لاتے ان کے پاس کوئی فرمائشی معجزہ، یہ پھر وہی ہے جو سورہ انعام کے اندر ہم پڑھتے رہے تھے نا کہ آپ کوئی معجزہ لے کے آئیں، معجزہ لے کے آئیں، معجزہ لے کے آئیں. تو وہاں بھی کہا گیا تھا کہ بھائی معجزہ جو ہے نا وہ بہرحال نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ جو ہے نا وہ نہیں دکھایا جائے گا. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں لاتے آپ ان کے پاس کوئی فرمائشی معجزہ، قَالُوا لَوْ لَجْتَ بَيْتَهَا، وہ کہتے ہیں کیوں نہ بنا لیا تم نے اسے خود. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نہیں دکھا رہے تو آپ بس خود ہی جو ہے وہ کوئی معجزہ دکھا دیں، آپ خود ہی ہمیں کوئی معجزہ دکھانے والے بن جائیں. قَالُوا لَوْ لَجْتَ بَيْتَهَا، کہتے ہیں کیوں نہ بنا لیا اسے تم نے خود. قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَبِّي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے بے شک میں تو پیروی کرتا ہوں اس کی جو وحی کیا جاتا ہے میری طرف، میرے رب کی طرف سے. یوحیٰ الیہ من ربی، وحی کیا جاتا ہے میری طرف میرے رب کی طرف سے. ھذا بصائر من ربکم، یہ روشن دلائل ہیں تمہارے رب کی طرف سے. یہ قرآن جو ہے یہ معجزہ ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معجزہ قرآن ہے، اور یہ قرآن کا معجزہ آج بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ روشن دلائل ہیں تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ تو جو ایمان لانا چاہیں ان کے لیے قرآن کے اندر معجزہ موجود ہے۔ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اب قرآن کے حوالے سے کچھ آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب پڑھا جائے قرآن، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو غور سے سنا کرو اسے، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہا کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر جو ہے وہ رحم کیا جائے۔ تو قرآن کے پیچھے قرآن کو سننے کے آداب کیا ہیں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو ایک ہوتے سمع یسمع، سننا، ایک ہے استمع یستمع۔ تو استمع یستمع کا مطلب ہوتا ہے انتہائی غور سے سننا، کان لگا کے سننا، پوری توجہ کے ساتھ سننا کیا بات ہو رہی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب پڑھا جائے قرآن، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو غور سے سنا کرو اسے، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہا کرو اسے، اور خاموش رہا کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر جو ہے وہ رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے جی کے اندر۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں، تضرعا وخیفا، گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کیسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے کرنی ہے، وہ یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا یہ بڑا پیارا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، تو کیسے کرنا ہے؟ تو ہمیں بھی ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے نا، تو یہ چیز ہمیں معلوم ہونی چاہیے کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یاد کرو اپنے رب کو دل میں، تو ایک تو یہ بات آ گئی، تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے، وخیفا، اور ڈرتے ہوئے۔ ایک جگہ آیا خفیہ بھی، یہاں پر آیا خیفہ، خیفہ جو ہے وہ ڈرتے ہوئے۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور بغیر بلند کیے ہوئے آواز کو، آواز یعنی وہ بہت اونچا نہیں، بس دل کے اندر جو ہے وہ ایک ڈر والی انسان جو ہے وہ گویا مراقبے کی کیفیت ہے، اور مراقبے کی کیفیت میں انسان جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، اور دل کے اندر ایک خوف بھی ہے، تضرعاً ایک گڑ گڑانا بھی ہے، وخیفہ اور ڈرنا بھی ہے، ودون الجہر من القول، اور اونچی وہ آواز بھی نہیں ہے، اونچا جو ہے وہ بولنا بھی نہیں ہے، ودون الجہر من القول، اور وہ آواز کا بلند کرنا بھی نہیں ہے، بالغدو والآصال، صبح اور شام کے اوقات میں، صبح بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، شام کو بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، صبح اور شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ اور ایک تو صبح و شام سے مراد یہ کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کیا جائے، دوسرا یہ کہ صبح و شام سے مراد یہ بھی مراد لیا جاتا ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، تو لیکن صبح و شام خاص طور پر، تو صبح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، تھوڑا وقت ہو لیکن ایک پوری انسان متوجہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف، نماز کے بعد بیٹھ جائے، یا نماز کے اندر بھی ایک توجہ ہو سکتی ہے اللہ کی طرف، لیکن نماز کے بعد بھی بیٹھا جائے اور پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کی جائے۔ ودون الجہر من القول، بغیر بلند کیے ہوئے آواز کو، بالغدو والآصال، صبح و شام، ولا تکن من الغافلین، مت رہو غفلت میں، یعنی جو پھر اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر رہا تو وہ غفلت میں ہے، تو جو دل غفلت میں ہوتا ہے اس میں پھر شیطان جو ہے وہ ڈیرے لگا لیتا ہے، تو آج ہمارے دلوں میں شیطان نے جو ہے وہ ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، تو مت رہو پھر غفلت میں، ولا تکن من الغافلین، مت ہو غافلوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، تضرعا وخیفہ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال، تو یہ جو ہے یہ سارے اصول ہمیں مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ کہ جو قربت رکھتے ہیں تمہارے رب کے پاس، جو فرشتے ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس بات سے تکبر نہیں کرتے کہ اس کی عبادت کی جائے، ویسبحونہ، اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اس کی۔ یہ فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ایک تو تکبر نہیں کرتے اپنے بندوں کا، ویسبحونہ، اور اس کی تسبیح بھی کرتے رہتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، میں پڑھ اس لیے نہیں رہا کہ بعض لوگ کر پاتے ہیں بعض نہیں کر پاتے، تو وہ لفظ میں نے چھوڑ دیا ہے سجدے والا، اس کا ترجمہ میں نے کر دیا ہے، تو اگر آپ نے از خود پڑھا ہے تو آپ از خود جو ہے وہ سجدہ کر لیجئے، تو اسی کو سجدہ کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے وہ اس کو بیان کرتے رہیں۔
تو یہ اس کے ساتھ ہی ہماری صورت جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے۔ آج میرا ارادہ تھا کہ ہم انشاءاللہ آگے سورہ انفال بھی شروع کریں، شروع میں یہ بات کہی تھی کہ سورہ انفال بھی ہم شروع کریں گے، تو لیکن گلا جو ہے وہ اس وقت بالکل جو ہے وہ جواب دے چکا ہے، اور بالکل اب مزید جو ہے نا وہ ہمت جو ہے وہ بس ختم ہو چکی ہے۔ اب اگر میں اور بولا تو پھر گلا جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ یہ جو آیات ہیں ان کی تلاوت جو ہے وہ ہم سنتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ قرآن کریم کی تلاوت انہی آیات کی ہم تلاوت سنتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ کلاس کا اختتام کریں گے۔ والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا
يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق اللہ العظیم. ایک آیت جو ہے وہ چھوڑ دی ہے، وہ وہی آیت سجدہ ہے، تو تاکہ آپ کو بعض لوگوں کو یعنی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہ سفر میں ہوتے ہیں، سفر میں سن رہے ہیں، وہ سجدہ نہیں کر پاتے، تو ان کو پھر بعد میں بھول جاتا ہے کہ سجدہ بھی ہم نے کرنا تھا، تو اس سے بچانے کے لیے پھر وہ آیت نہیں پڑھی ہم نے. تو عجیب بات ہے، آج ہی ہم نے یہ پڑھا تھا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنا کرو. تو بس آج ہی اللہ نے یہ ذہن میں ڈالا، گلا کچھ ٹھیک نہیں تھا، تو آج ہی اللہ نے ذہن میں یہ ڈالا کہ قرآن کو سنا جائے ساتھ. تو الحمدللہ ہم نے آج قرآن کو تھوڑا سنا بھی ہے. قرآن کو سننے کی عادت جو ہے وہ ہمیں ہونی چاہیے، اور یہ خاص طور پر عرب قاری جو ہیں ان کو آپ سنیں، اور روزانہ ایک پارہ سنیں، یعنی 1 گھنٹہ لگ جائے گا. اب 1 گھنٹہ ویسے تو ہم پتہ نہیں موبائل میں گھنٹوں لگے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم 1 گھنٹہ چلیں، آدھا گھنٹہ کر لیں، آدھا گھنٹہ اگر ہم روزانہ عرب قاری کو سنیں، قرآن کریم سامنے رکھ کر، اور جہاں وہ پڑھ رہا ہو وہاں ہم خود بھی ساتھ ساتھ دیکھیں، ہماری اپنی بہت ساری غلطیاں جو ہے وہ نکلیں گی. جیسے ابھی سن رہے تھے تو ایک لفظ مجھے ایسے محسوس ہوا ہے، مجھے اب یاد نہیں، لیکن میرا خیال میں نے وہ لفظ غلط پڑھا تھا. یہ ہے آیت نمبر 195 میں، تو یہاں الہم ارجل یمشون بہا ہے، تو میں نے شاید الہم رجل یمشون بہا پڑھا تھا. تو یہاں یہ اس طرح، جس سے مجھے ابھی اپنی غلطی کا پتہ چلا کہ میں نے یہ لفظ صحیح نہیں پڑھا تھا. ایسے آپ بھی جب قرآن کریم سے اس طرح گزریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ لفظ شاید ہم نے صحیح نہیں پڑھا تھا یا ہم صحیح نہیں پڑھتے. تو اس طرح سننے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہماری قرآن پڑھنے کی اصلاح کر دے گا، اور ہمارے قرآن پڑھنے میں جو غلطیاں ہیں ان کو بھی انشاءاللہ دور فرما دے گا. تو چلیں آج کی کلاس بس یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے جوڑے رکھے اور ہمیں آخری سانس تک قرآن کریم پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.